الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلني من المتقين واجعلني من المحسنين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من المقربين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمين ثم آمين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سورہ بقرہ آیت نمبر 203 تک ہم نے کر لیا تھا. آج آیت نمبر 204 سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد وإذا قیل له اتق اللہ أخذته العزة بالإثم فحسبه جہنم ولبئس المہاد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تک بہت خوبصورت انداز سے ہمیں بہت ساری احکامات دیے اور ہم نے دیکھا جو ہمارا لاسٹ لیکچر تھا وہ حج کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اور اس حج کے تذکرے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ہمیں 2 قسم کے لوگ بتا رہے ہیں اور 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا. حج کے احکامات دینے کے بعد اللہ نے یہ بھی بتا دیا تھا نا ہمیں کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو صرف دنیا ہی مانگ کے آ جاتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں. تو ہمیں طریقہ سکھایا گیا تھا کہ صرف دنیا ہی مانگ کے نہ آ جانا بلکہ دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی مانگ کے چلنا. اور یہ طریقے اللہ نے ہمیں سکھائے اس کے اندر کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت مانگ کے آنا. اب 2 قسم کے رویے بتائے اللہ نے اور پھر بتایا کہ اس رویوں میں دیکھو کہ تمہارا کون سا رویہ ہے. ایک رویہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ ایک متکبر شخص ہے جو نفاق سے بھرا ہوا ہے. اور اس زمانے میں یہ کسی خاص شخص کے اوپر فٹنگ ہوتی تھی آیت, لیکن ان آیات کو کے حوالے سے اللہ نے کسی کا نام لے کے بات نہیں کی. اللہ کی سنت ہمیں پورے قرآن پاک میں نظر آئے گی, کہیں اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کا نام لے کے بات نہیں کی. اللہ نے ہمیشہ کچھ رویے دکھائے ہیں, کچھ کیریکٹرسٹکس دکھا کر اور انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ وہ یہ سوچے وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. کیونکہ بیسیکلی مقصد اللہ کا یہ ہے کہ اس قاری قرآن جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ اپنا محاسبہ کرے اور یہ دیکھے کہ میں تو اس کے اوپر فٹن نہیں ہوتا. اگر میرے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں تو مجھے ان باتوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے. ہم دیکھیں گے کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے سوائے 2 لوگوں کا تذکرہ اللہ نے کیا نام لے کر, اور ایک حضرت زید بن حارثہ کا کیا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے ابو لہب کا, اس پر صورت ہی اتار دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کسی کٹر سے کٹر مشرک کافر کا بھی نام نہیں لیا اللہ نے اور کسی بہترین سے بہترین صحابی کا بھی نام نہیں لیا. ابو لہب اور حضرت زید کا جو نام لیا اس کے ان کے بارے میں انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو میں ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گی. لیکن یہ رویہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دکھایا ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ ہمیں سیکھنا کیا ہے, اس رویے کی کیریکٹرسٹکس دیکھنی ہے کہ یہ کیا رویہ ہے اور کون یہ ایسا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی باتیں يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تمہیں دنیا کی زندگی میں اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں, بڑی تعجب آمیز لگتی ہیں, بڑی حیران ہوتے ہو. ایسا بولتا ہے کہ جیسے ایسا پولائٹلی, ایسا سافٹ سپوکن ہے, ایسا ریفائنڈلی وہ بات کرتا ہے, ایسا ایلیکوینٹلی بات کرتا ہے کہ تم حیران ہی ہو جاتے ہو کہ اتنا ویل سپوکن, اتنا ویل مینرڈ, اتنا زبردست آدمی, ایسا بندہ ہے, بات کرتا ہے کہ تو شیرینی بکھیر کے رکھ دیتا ہے.
میٹھی چھری کی طرح ہوتا ہے وہ بندہ ایکچولی، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ اس کو ظاہری زندگی میں تمہیں اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. کوئی ایسا شخص ہے بہت اچھا بولتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہوگا ظاہر ہے، تبھی اس کو اتنی اچھی طرح بات کرنی آتی ہے، اور باتوں باتوں میں اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ یشہد اللہ علی ما فی قلبہ، وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہے، اپنے دل میں جو چیز ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے. جو انسان اتنا اچھا ہو، اتنی اچھی طرح بات کرتا ہو، اس کو تو سبھی بہت پسند کرتے ہیں، اس کو اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے کسی کوئی گواہی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ کون ہے ایسا شخص جو بار بار اپنی باتوں میں اللہ کی قسم بولتا ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے، کیونکہ جو دل میں ہے اس چیز کے اوپر وہ اللہ کو گواہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. اصل میں بات دل کے اندر کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے جو دل میں ہے نا وہ زبان پر نہیں ہے، زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، اور وہ اس کی وجہ سے وہ یہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور ہو تو ایسا بندہ کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے. اور وہ جب دل میں کچھ اور ہے اوپر کچھ اور ہے تو ظاہر ہے جب وہ اللہ کی قسم کھا کر اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. دیٹ مینس وہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنے والا شخص ہمیشہ بے وقت ہو جاتا ہے، اس کی اعتبار کھو دیتا ہے. اعتبار کھوتا ہے تو اس کو بار بار اللہ کو گواہ بنانا پڑتا ہے. اللہ کی قسم میں تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ تو ایسی ہی بات ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ ایسے ہی کیا تھا، اللہ کی قسم یہ بات ایسی ہی تھی. اس کو کیا ضرورت ہے؟ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ سچا ہے اور وہ سچ ہی بولتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حکم آیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قرابت داروں کو برے انجام سے متنبہ کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں دعوت برپا کی. لیکن ابو لہب نے نہیں سنا، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا شروع ہوئے اپنے دین کے بارے میں تو ابو لہب نے اٹھا اور بولا تم نے اس لیے ہم کو یہاں پر بلایا تھا، اٹھو اور چلو سب یہاں سے، ہم نے نہیں سننی محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور سب وہاں سے نکل کے چلے گئے. 40 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعو کیا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے دوبارہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر سب کو مدعو کیا، اور پھر یہ بولا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ میں تم سے اگر یہ کہوں کہ پیچھے لشکر کھڑا ہے اور حملے کے لیے تیار ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کیا کہا تھا؟ ہم بالکل مانیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اللہ کی قسم پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے اور وہ حملے کے لیے تیار ہے. ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ قسمیں کھاتے. تو گویا ہر ایسا شخص جو بار بار قسمیں کھاتا ہے اور اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت ترین جھگڑالو شخص ہے، وہ بدترین دشمن حق ہے. اس کے اندر تو سچائی ہے ہی نہیں، اس کے اندر تو منافقت بھری ہوئی ہے، اس کے اندر تو قول و فعل کا تضاد ہے. اوپر سے اس نے داڑھی رکھی ہے، اوپر سے دوپٹہ اور برقع اوڑھتی ہے، لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ بدترین دشمن حق ہے. اگلا اس کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب وہ ولی بنایا جاتا ہے، ولی بنایا جاتا ہے یعنی اس کو کوئی اقتدار ملتا ہے، وہ کوئی حکومت میں آتا ہے، یا اس کو کوئی عہدہ ملتا ہے، یا وہ کسی ترقی کی پوزیشن پر پہنچتا ہے، یا یہ کہ وہ جب بھی اپنی یہ بات کر کے پلٹ کر جاتا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہے کہ سعی فی الارض، اس کی کوشش زمین میں یہی ہوتی ہے. جب کسی کو اقتدار ملتا ہے تو اس کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچ جائے اور وہ خدمت خلق میں محو ہو جائے، لگ جائے، لوگوں کی فلاح اور بہبود کے معاملات کریں. اگر کسی کو پوزیشن عہدے ملے تو اس کا اصل رویہ شکر گزاری کا تو یہی طریقہ ہے جو سکھایا گیا نا. لیکن اس بندے کا چونکہ دل میں نفاق ہے، زبان کے تو اوپر اچھی اچھی باتیں ہیں لیکن دل میں اصل میں وہ معاملہ نہیں ہے، قول و فعل کا تضاد ہے، تو اس کی ساری کوششیں زمین میں کیا ہوتی ہیں؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ وہ زمین میں فساد برپا کرے.
اور فساد برپا کرے گا. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ, فساد کی شکل کیا ہوتی ہے کہ وہ کھیتیوں کو ہلاک کرتا ہے. وَالنَّسْلَ, اور برباد کر دیتا ہے نسلوں کو, یعنی نسل انسانی کی کو اجاڑنے کی کوشش ہے, قتل و غارت برپا کرتا ہے, ساتھ ساتھ کھیتیوں کو جلا دیتا ہے, مسمار کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے, ہلاک کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ جب مسلمان ان کو بھیجتے تھے, سربراہ لشکروں کو بھیجتے تھے, تو ان کو باقاعدہ تاکید کرتے تھے کہ کھیتیوں کو برباد نہ کرنا, اور نہ یہ فصلوں کو جلانا نہیں, اور ان کو ہلاک نہیں کرنا, اور نہ ہی نسل انسانی کو ہلاک کرنا. اس کی کوششیں کیا ہیں کہ یہ تو زمین میں فساد برپا کر رہا ہے, نسلیں تباہ کر رہا ہے, انسانیت کی بھی اور جانوروں کی بھی, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھیتیاں بھی برباد کر رہا ہے. اور یہ ایک فساد فی الارض کی شکل ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ لا یحب الفساد, اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اس بات ایسے بندے کا معاملہ کیا ہے کہ جب اس کو زمین میں کوئی اقتدار ملتا ہے, یا وہ زمین میں جب بھی اس کو ولی بنایا جاتا ہے, یا اس کو حکمران بنایا جاتا ہے, یا اس کو کوئی عہدہ پوزیشن ملتی ہے, ایک تو یہ کہ وہ باتیں بڑی اچھی کرتا تھا, اوپر سے کچھ اندر سے کچھ تھا, اقتدار ملا تو اس نے بربادی کرنا شروع کر دی, فساد پھیلانا شروع کر دیا. اللہ نے کہا اللہ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. اور جب اس سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر, اللہ کا خوف کر, اللہ کا تقوی کر, تو کس چیز پر اتنا زیادہ اکڑ رہا ہے, کس چیز پر اتنا زیادہ پھول رہا ہے, کس چیز پر اتنا زیادہ تکبر کر رہا ہے. تو وہی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا, منافق کی علامت جو سورہ بقرہ کے شروع میں تھی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جو ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو, تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, کہتے ہیں ہم کون سا کوئی فساد کر رہے ہیں, ہم تو ان چیزوں کی اصلاح کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اب آس پاس نظر دوڑائیں تو ہمارے یہاں بھی جو کچھ ایم این ایز, ایم پی ایز وغیرہ کو کوئی عہدے اقتدار ملتے ہیں, بڑے زبردست ویل اسپوکن ہوتے ہیں, بڑے ریفائنڈلی بات کرتے ہیں, ادھر اقتدار ملتے ہیں اور ادھر جو ہے وہ بربادیاں شروع ہو جاتی ہیں. بس مختلف قسم کے, میں نام تو کسی کا نہیں لوں گی, لیکن ان کے معاملات بالکل ایسے ہوتے ہیں. اقتدار کا جو نشہ ہے نا, اور اس کے اندر تکبر جو انسان کے اندر آتا ہے, وہ انسان کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتا. تکبر, ہاں آج کل تو دشمن بن جاتے. تو یہی بات ہے کہ نہ صرف انسانوں کے دشمن بلکہ فصلوں کے بھی دشمن, اللہ کی تمام جو جاندار مخلوق ہے اس کی وہ دشمن بن جاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم تو فساد برپا نہیں کر رہے بلکہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. حضرت عمر کا معاملہ آتا ہے کہ حضرت عمر کو جب اقتدار ملا تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں اس شخص کا احسان مند رہتا ہوں جو مجھ سے آ کر یہ کہتا ہے کہ عمر تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا. یہاں پر اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نہ ایسے کرو, تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے, اخذتہ العزت بالاسم, اس کو تو اس کی عزت ہی گناہ کے اوپر پکڑ لیتی ہے, مطلب عزت نفس کا معاملہ بنا لیتا ہے, ایگو پرابلم بنا لیتا ہے کہ میں کہتا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اقتدار کا نشہ بڑا برا ہے. ایسی تکبر میں آ کے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور گناہ پہ جم جاتا ہے. اللہ نے کہا فحسبہ جہنم, ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے. کیوں کافی ہے جہنم؟ کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے. یہ تکبر انسان کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے, وہ اپنی عزت کا معاملہ بنا لیتا ہے, وہ اپنی عزت نفس کا معاملہ بنا لیتا ہے, ایگوئزم اس کے اندر آ جاتی ہے. تو لہٰذا وہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور بلکہ کیا کرتا ہے, اس کو گناہ پہ جم جاتا ہے, ڈٹ جاتا ہے. کبھی بھی انسان کو, مجھے آپ کو تو اقتدار کیا ملے گا, ہمیں کہاں اقتدار ملتا ہے, گھروں کے اندر. ہمیں گھروں کے اندر اقتدار ملتا ہے, ساسوں کو اقتدار مل جاتا ہے, بیویوں کو اقتدار مل جاتا ہے. اور جب اقتدار مل جاتا ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے, فساد فی الارض نہیں کرنا, سب کے ساتھ اچھا رویہ کرنا. اگر کہیں بھی انا آ رہی ہے, کبھی بھی میں آ رہی ہے, میں ایسے کروں, میں کبھی غلط کر سکتی ہوں, میں تو گھر کو صحیح رکھنے کے لیے سب چیزیں کر رہی ہوں, نو,
اللہ کا تقوی، اللہ کے ڈر سے جب انسان معاملات کرے گا تو انشاءاللہ وہ ٹھیک رہے گا. اگر فیلنگ بھی کہیں آ رہی ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں ٹھیک ہوں اور میں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اتق اللہ. تکبر کو توڑنے کا نسخہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اپنے اندر لے کر آ جائے. وہ لوگوں سے نہ ڈرے بلکہ کس سے ڈرے؟ اللہ سے ڈر کے چلے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو توڑنے کا طریقہ بتایا کہ سلام میں پہل کرو. سلام میں پہل کرو، یہ تکبر کو توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی انسان کے اندر ایسی فیلنگ آ رہی ہو، گھر میں آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ آپ کو پاور مل جائے اور آپ کو لگے کہ شاید آپ کے اندر کچھ ایسی فیلنگ آ رہی ہے، تو آپ فوراً سے کیا کرنا شروع کر دیں؟ دوسروں کو سلام کرنا شروع کر دیں. سلام میں پہل کر لیجئے اور تمام کی تمام نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیجئے. میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر آج مجھے کوئی پوزیشن، کوئی عہدہ، کوئی طاقت ملی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. الحمدللہ یہ سب اللہ کے فضل سے ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نیکی پر جمانے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کا ساتھ پکڑ لیا جائے. نیک لوگوں کا ساتھ پکڑ لیا. ٹھیک ہے، صحبت کا اثر. تو انسان اپنے آپ کو جب ٹھیک سمجھنے لگتا ہے نا اور نیک لوگوں کا ساتھ پکڑتا ہے، تو جب وہ نیک لوگوں کا ساتھ پکڑتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے اندر کتنی کمزوری ہے، میرے اندر کتنی کمی ہے. میں تو اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھ رہی تھی. اچھا، اس معاملے کو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. مولانا طارق جمیل بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا میرا اخلاق بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی اعلیٰ اخلاق ہے، لیکن کہتے ہیں میں اپنے استاد صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ سفر پر گیا، اور جب سفر پر گیا اور میں نے ان کے ساتھ چند دن گزارے اور وہاں پہ جو جو معاملات ہوئے اور حالات پیش آئے اور اس میں جس انداز سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا، اس دن مجھے احساس ہوا، اس سفر میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو اخلاق چھو کے بھی نہیں گزرا. اخلاق ہمیشہ آپ کو صحبت سے آتا ہے. اکیلے اکیلے بیٹھ کے تو انسان اپنے آپ کو ہر کوئی صحیح سمجھتا ہے. جب تک آپ اپنے سے بہتر انسان کو ٹریٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، کسی دوسرے شخص کو نہیں دیکھیں گے جو دوسری طرح دوسرے انداز سے ٹریٹ کر رہا ہے، تب تک آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو بہترین لوگوں کا ساتھ پکڑنا اس کے لیے ضروری ہے. تو اللہ نے یہاں پر بتایا کہ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، منافقین کا جو ٹھکانہ ہے وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت. یہ جو کیریکٹر تھا یہ اس زمانے میں اخنس بن شریح کے اوپر فٹ ان ہوتا تھا. اس کو مدینہ کے اس کو کچھ ملی تھی، کچھ عہدہ اقتدار ملا تھا، تو اس نے ایسے ہی کیا تھا کہ یہ وہاں سے پلٹا اور اس نے پورے کھیتوں کو جلا دیا اور جانور اور مویشی جو ہیں اس نے ہلاک کر دیے. بڑا کچھ اس نے کیا تھا. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو سب کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ کس کے بارے میں آئی ہے؟ یہ اخنس بن شریح کے بارے میں آئی ہے. اچھا، اخنس بن شریح ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے برا کردار نہیں دکھایا، ٹھیک ہے، برا کردار چلو ٹھیک ہے. اگر ہم برے کردار کی بات کریں گے، نام لے کے کرتے تو غیبت ہو جاتی. پہلی بات تو یہ کہ وہ غیبت ہو جاتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اچھے کردار کا بھی عکاسی کی ہے. بہت ہی مومن، بڑا عاجز اور بڑا مخلص انسان ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نشاندہی کی ہے. لیکن ہم ان آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف کے اندر ان کا بھی نام نہیں لیا. ٹھیک ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ نام لے کر ذاتیات پہ تنقید نہیں کی جائے گی. گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی، گناہ سے نفرت کرنی. دو باتیں ہوتی ہیں نا. اگر ہم نام لے کے بتا دیں تو کیا ہوگا کہ ہاں جی، یہ تو غیبت ہو جائے گی اگر ہم نام لے کے کسی کی بات کر دیں گے، اور جو بہتان لگا دیں گے اگر ہمیں نام لے کے کسی کے اوپر کوئی غلط بات کر دی. لہٰذا نام لے کے تو بات کرنی ہی نہیں ہے. لیکن اچھائی کے لیے تو بات کی جا سکتی تھی نا کہ فلاں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. جو اگلی آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ صہیب بن سنان رومی کے اوپر نازل ہوئی، اور صہیب بن سنان رومی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں. اور یہ بہت ارلی ٹائمنگز پر انہوں نے جب مکہ کے اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. حضرت صہیب بن سنان رومی وہ بیسیکلی ایک
رومن نہیں تھے، یہ عرب ہی تھے، عرب نسل کے تھے، لیکن ان کے بال جو ہے نا وہ گولڈن تھے، جیسے کہ ہمارے ہوتے ہیں نا جو گولڈن کلر کے بال تھے۔ اب ان کا ہوا یہ کہ بچپن میں ان کے والد نا گورنر تھے، اور یہ گورنر کے بیٹے تھے۔ ان کی ماں اور یہ دونوں جو ہے نا ننیال میں جا رہے تھے، تو اس زمانے میں جس طرح سے ہوتا تھا کہ قافلوں پہ حملہ کیا اور ان کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا، تو ان کو بھی بچے تھے چھوٹے سے، اس چھوٹی سی عمر میں ان کو لے گئے وہاں پر، جنہوں نے حملہ کیا تھا انہوں نے لے جا کے روم میں ان کو بیچ دیا، رومنز کے ہاتھ ان کو بیچ دیا گیا۔ رومنز کے پاس یہ ایز اے غلام چلے گئے، خوبصورت بھی تھے اور ذہین بھی بہت زیادہ تھے۔ اب یہ ایز اے غلام یہ وہاں پر رومن امپائر میں اپنی زندگی کے انہوں نے ٹائم گزارا، جوان ہو گئے۔ جوانی میں انہوں نے سنا کہ وہاں پر آپس میں جب بادشاہوں کے دربار میں جانا آنا ان کا ہوتا تھا، تو ان کو بہت برا لگتا تھا کہ یہ کس طرح سے غلاموں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے، سلیم فطرت ہے۔ تو ایک مرتبہ نا انہوں نے اڑتی اڑتی بات سنی کہ وہ جو قیصر روم تھا وہ کسی نجومی سے بات کر رہا تھا، یا کسی راہب سے بات کر رہا تھا، اور وہ بات اڑتی اڑتی ان کے کانوں تک بھی پہنچی کہ دو لوگ آپس میں جب بات کر رہے تھے کہ ایک نبی آخر الزماں آنے والے ہیں اور وہ مکہ کی سرزمین پر آئیں گے، اور وہ آ کے اس سارے کے سارے معاملے کو ختم کر دیں گے، یہ جو غلامی کا معاملہ ہے، اور امن لے کر آئیں گے اور ایکوالٹی لے کر آئیں گے۔ تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، انہوں نے موقع ملتے ہی اپنی اس غلامی سے بھاگ گئے، ایسا بھاگے کہ بھاگتے 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 مکہ ہی میں پہنچے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں 10 بڑھاتا ہوں، تو چل کر آتا ہے میں تیرے لیے دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اللہ دوڑ کر ایسے آیا کہ یہ دوڑ دوڑ کے جب جا رہے تھے تو اللہ نے ایسے ان کو بازوؤں میں اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ کی سرزمین پہ پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، کہیں اور بھی جا سکتے تھے لیکن نہیں، اللہ نے پہنچایا، ابھی تو مکہ میں پہنچایا۔ پتہ چلا جی یہی وہ جگہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مبعوث نہیں کیے گئے تھے۔ تو انہوں نے وہاں رہتے ہوئے انٹیلیجنٹ تو تھے ہی، انہوں نے مکہ کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر زرہ بنانے کا فن اور ہنر سیکھ لیا، اور باقاعدہ انہوں نے کیا کرنا کہ یہ تجارت انہوں نے کی، اور تجارت کے ساتھ انہوں نے بہت مال کمایا۔ ان کے ساتھ جاتے تھے، قافلوں میں یہ جاتے اور اپنا سامان تجارت لے کر جاتے، بزنس مین ہو گئے بڑے، بہت مال کما لیا۔ ایک دن یہ تجارت کے سفر سے واپس آ رہے تھے کہ کسی نے بتایا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو یہ تو آئے ہی اسی لیے تھے، سارا قافلہ وہی چھوڑا اور سیدھا کہ بھائی سامان تو پہنچتا رہے، میں تو جاؤں جس کام سے آیا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لا کر اور میں اس دین کو قبول کر لوں جو ایکوالٹی لے کر آئے گا۔ تو یہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ چوتھے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ، اتنا مال انہوں نے کمایا، اتنا مال کمایا، لیکن مال ایک سائیڈ پہ اور نبی کی محبت ایک سائیڈ پر، اتنی نبی کی محبت تھی ان کو، اپنا مال بھی کماتے تھے اور لا کے سارا کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش بھی کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، اسی سے اندازہ لگائیں کہ تجارت کے سفر سے جب واپس آ رہے ہیں تو قافلے والوں کو وہیں چھوڑا کہ تم جب پہنچو گے میں تو جا کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لے کر آؤں۔ اب ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہجرت مدینہ کا حکم آیا، تب تک تو یہ مکہ میں ہی تھے، ان کا کام چلتا رہا، سب کچھ ہوا۔ یہ چونکہ خوبصورت تھے اور روم سے آئے تھے، تو ان کو صہیب بن سنان رومی مشہور کر دیا گیا تھا کہ روم سے آئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ کام مال تو بہت کما لیا تھا، لیکن نبی کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ کا حکم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی۔ ہجرت کے لیے تو وہ صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر گئے اور قباء کے مقام پر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، اس کے بعد مدینہ جانا تھا۔ تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کر لیا تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ایک دن کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ
نبی کے پاس چلا جاتا ہوں. اب مشرکین مکہ کو معلوم تھا کہ یہ اتنا مال انہوں نے کمایا ہے، تجارت کا فن اور ہنر انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کسی دن وہاں پر چلے جائیں اور اتنا مال اسباب یہ لے کے چلے جائیں، ہم نے ان کو نہیں جانے دینا. اب ان کے گھر کا کڑا پہلا لگا دیا گیا. انہوں نے بڑی مشکل سے ایک پلان بنایا، اور ان پلان انہوں نے یہ کیا کہ مشرکین مکہ نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا. انہوں نے سوچا کہ میں ایسے تو نکل ہی سکوں گا، یہ لوگوں نے تو گھر گھیرا ہوا ہے. انہوں نے پیٹ خرابی کا بہانہ بنا دیا کہ جیسے مجھے لوز موشنز ہو رہے ہیں، اور یہ رات کو ظاہر ہے واش رومز تو ہوتے نہیں تھے گھر کے اندر، تو دور جانا پڑتا تھا. تو وہ جو اوپر مقرر کیے گئے تھے چوکیدار، ان کو یہ کہتے کہ میں واش روم جانا ہے مجھے، تو وہ آگے سے کہتے ٹھیک ہے، پھر آ کے پھر کہتے میں نے پھر جانا ہے. پیٹ پکڑ کے بیٹھ گئے کہ میرا تو روڈ اٹھ رہے ہیں اور بار بار جانا پڑتا ہے. تو ان کی نیندیں ہو رہی تھی خراب جو چوکیداری پر تھے. انہوں نے آگے سے کہا کہ اس کا تو آج پیٹ خراب ہو گیا ہے، تو ہم تو سوئیں لمبی تان کے، نہیں تو ہماری تو رات کی نیند نہیں آنی. تو لہٰذا وہ دونوں سو جاتے ہیں. جب وہ دونوں سوتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے، یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. وہاں سے بھاگتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو صہیب سلمان رومی نہیں موجود. پیچھے بھاگتے ہیں جا کے ان کو ایک ٹیلے کے پاس پکڑ لیتے ہیں. جب ٹیلے پر پہنچتے ہیں تو انہوں نے اپنے ان سے کہا، جو چوکیدار تھے، کہ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو تم لوگ، کیوں نہیں مجھے جانے دیتے، آخر ایسی کیا بات ہے، آخر کیا میں نے ایسا گناہ کیا جو تم مجھے روک رہے ہو، نہیں جانے دے رہے. تو انہوں نے آگے سے پھر بول دی. انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے پاس رہ کے تم نے اتنا مال کمایا، یہ فن ہم نے تمہیں سکھایا، ہنر ہم نے تمہیں دیا، اور تم ہمیں ہی کو چھوڑ کر لات مار کے یہ سارا مال لے کے چلے جاؤ، ایسا ہم کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے. ساری زندگی کی جمع پونجی تھی، یہ غلام آیا ہے وہاں سے جو نہتا ہے خالی ہاتھ، اتنی محنت کر کے اتنا مال کما لیا ہے، کافی مال تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے اس تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھا اور نبی کی محبت دوسری سائڈ پر. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، جاؤ میرے گھر میں فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ پہ کھودنا یا اٹھانا، وہاں پہ میں نے فلاں اپنا سارا مال رکھا ہوا ہے، اور جاؤ اور وہ میرا مال تم لے لو، لیکن مجھے پھر جانے دو. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، پھر تم بے شک جاؤ ہماری بلا سے، جدھر مرضی جانا جاؤ، ہمیں وہ مال دے دو. انہوں نے وہ مال دیا، اور یہ تمام زندگی کی پونجی وہاں چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں قباء. ادھر وہ پہنچتے ہیں قباء میں، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تحسین میں یہ آیات نازل کر دی، یہ رویہ دکھا دیا اس بندے کا کہ جس کا رویہ اللہ کو اتنا پسند آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی یہ کہا ابو یحییٰ خوب سودا کیا، ابو یحییٰ تمہارا سودا نفع بخش رہا. اللہ نے رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر قرآن کی ان آیات کے اندر جو ہے وہ جاری کر دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ انسان کے اوپر مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ مشکلات خیر کا سب وسیلہ بن کر آتی ہیں. انسان کبھی بھی مشکلات سے پریشان نہیں ہو، تنگ نہ ہو، اور مطلب دل کہتے ہیں نا دل چھوٹا نہ ہو اس کا، بلکہ وہ کیا کرے، وہ اور زیادہ بچ جائے، کیونکہ وہی مشکلات اس کو کون سے اپر لیول پر لے جاتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، مَن یشری نفسہ، جو سودا کر لیتا ہے، جس نے سودا کر لیا، خرید و فروخت کر لی اپنی جان سے، یعنی اپنی جان کو بیچ ہی دیا نا، ساری زندگی کی پونجی لگا دی، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ساری زندگی کی پونجی ایک سائڈ پر اور اللہ کی رضا ایک سائڈ پر، ہر چیز کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ تو اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی رحیم ہے. اصل میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے. تو یہ انہوں نے اپنے مال اپنی جان دونوں سے جنت کے سودے کر لیے تھے. سبحان اللہ.
اپنی جان کو کھپا دیا تھا، وہاں سے بھاگ کے کہاں آئے، پھر اس کے بعد اپنی تمام زندگی کی پونجی مالوں کے ساتھ بھی اور جانوں کے ساتھ بھی انہوں نے بالکل فکر نہیں کی، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ سودا کر لیا تھا انہوں نے، اور سودا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے حقدار بن گئے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے ایسے ہی سودے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا دیکھیں، نہ برائی کی بات اللہ نے کسی کی نام لے کے، نہ اچھائی کی کوئی بات کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت صہیب کا نام لے کے بتا سکتے تھے نا۔ ایک تو دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے کسی کا عیب نہیں اچھالا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جو کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور تعریف کرنا بھی دوسرے کے منہ پر پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرے کے منہ پہ تعریف کرتا ہے تو اس سے اس شخص کے اندر تکبر آ سکتا ہے۔ اس لیے تعریف، ایک دفعہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی بڑی تعریف کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، کچھ مفہوم اس طرح سے ہے کہ تو نے تو اس کو ہلاک ہی کر دیا، یعنی تو نے اتنی تعریف کر دی اس کی کہ وہ تو تکبر سے پھول جائے گا، اور تکبر میں آ گیا تو گویا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ تو تعریف بھی انسان کے اندر تکبر لاتی ہے، تو بے جا تعریفیں کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی کی غلطی پر اس کو بولنا ہوتا تھا تو کبھی ڈائریکٹلی کسی کے سامنے نہیں بولتے تھے، بلکہ تنہائی میں اس کو علیحدگی میں اس کی اس غلطی کا بتایا کرتے تھے، اور تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کی تعریف بھی کی تو تعریف کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صحیح رویہ بتا کے موٹیویشن کی اس کی، جیسے کہ عبداللہ تو بہت اچھا ہے، ہاں لیکن اگر یہ کام بھی کر لیا کرے، سمجھ آئی؟ تو کیا ہے کہ تعریف کرنے کے بعد اس کو موٹیویٹ کیا دوسری طرف، تاکہ اس کو تکبر نہ آئے، اس کو پتہ چلے ایک کمی بھی ہے اس کے اندر اور میں اپنے آپ کو مزید بہتر بنا لوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ آتا تھا، اسی کو حکمت کہا جاتا ہے۔ صحیح، حکمت کس کو کہتے ہیں؟ موقع شناسی ہو، پھر مردم شناسی بھی ہو، اور اس کے بعد پھر مزاج شناسی بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کو بھی دیکھتے، انسان کو بھی دیکھتے، اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے پھر کوئی بات کیا کرتے تھے اور پھر بات آگے پہنچا دیا کرتے تھے، صحیح رویہ سکھاتے تھے، اگر تعریف ہو تو پھر بیجا تعریف بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اب دو رویے دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کہا ہے کہ اب کیا کرو، تم کیا کرو، اے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیا کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے ادخلوا داخل ہو جاؤ، اسلام کے سمندر میں پورے کے پورے آنا ہے۔ یہ اوپر کا رویہ منافقت کا اور بعد والا اخلاص کا، یہ دونوں اپوزٹ رویے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم کبھی تھوڑا سا مان لو اور کبھی تھوڑا سا چھوڑ دو، ایسا نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا، پورے کے پورے اسلام کے سمندر میں غوطہ-زن ہو جانا۔ اسلام ایک پورا کا پورا سمندر ہے اور اس کے اندر پورے کا پورا غوطہ-زن ہونا ضروری ہے۔ ہم نے صبغۃ اللہ پڑھا تھا کہ اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے، کپڑے کو پورے کے پورے کڑھائی میں ڈالنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا ہم باہر چھوڑ دیں۔ آپ ایک سواری میں کہیں جا رہے ہوں اور سواری میں جاتے ہوئے کیسے بیٹھتے؟ آپ جب بیٹھتے ہیں سواری میں تو آپ پورے کپڑوں کو سمیٹ کے سواری کے اندر بیٹھتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا ہمارے برقع یا عبایا یا ہمارا کوئی دوپٹہ یا کوئی بھی کپڑا باہر لٹک رہا ہو تو لوگ اشارے کر کے اندر کرواتے کہ نہیں؟ اگر ہاتھ کسی کا باہر رہ رہا ہو تو لوگ اشارے کر کے، بچوں کا سر منہ باہر نکلا اشارہ کرتے ہیں کہ اندر کر لے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ ایسے ہی
ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھ جائیں گاڑی کے اندر اور ہاتھ باہر لٹک رہا ہو ہمارا یا کوئی چیزیں باہر لٹک رہی ہو، ایسے نہیں ہوتا نا. تو گویا اسلام جو سواری ہے، اس سواری کے اندر بھی کیا کرنا ہے؟ پورے کے پورے بیٹھ کر جانا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، کچھ میری پسند کا، کچھ میرے میاں کی پسند کا، کچھ ادھر کی پسند کا. ہوا یہ تھا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو یہود نے، جب حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پر جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا. تو حضرت عبداللہ بن سلام اور اس طرح جو یہودی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے دل میں آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں میں تو جمعے کا دن ہے عزت والا، اور ہمارے اندر ہفتے والا دن ہے، سبت کا دن ہے جو ہماری عبادت کا دن ہے. ان کے اندر اونٹ کی چربی جو ہے وہ حرام تھی. تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کریں گے، سبت کے دن کی بھی تعظیم کر لیں گے، اونٹ کی چربی سے بھی جو ہے وہ احتیاط کر لیں گے، اور اسلام کی چیزیں بھی مان لیں گے. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اسلام میں آئے ہو تو پھر ساری چیزیں سائڈ پہ کر کے اسلام ہی کو فالو کرنا ہے. جو چیز اس کے اندر ہے وہی مان کے چلنی ہے. ان کے دل میں کیا آ رہا تھا؟ شریعت موسوی پر بھی عمل ہو جائے گا اور شریعت محمدی پر بھی عمل ہو جائے گا. اللہ نے کہا نہیں، یہ تیتر بٹیر مجھے منظور نہیں ہے، آدھے ادھر کے اور آدھے ادھر کے مجھے منظور نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا تھا نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے اور دوسرے حصے کو انکار کر دیتے. فما جزاء من يفعل ذلك، کیا ہے بدلہ جو اس طرح کرتا ہے؟ من يفعل ذلك، کیا جزا بدلہ ہے اس کا جو یہ کام کرتا ہے؟ الا خزي في الحیات الدنیا، اس لیے سوائے اس کے کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہو جائے یا رسوا کر دیا جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیرا جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں جی اسلام کا چیزیں مان لوں اور ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی ان کی بھی کر لیتی ہوں، ویلنٹائنس بھی منا لیتی ہوں، ہیلووین بھی کر لیتی ہوں، اور ہولی دیوالی بھی کر لیتی ہوں، تھوڑی تھوڑی ان کی، تھوڑی تھوڑی ادھر کی، اور تھوڑی تھوڑی رب پسند کی. یہ چیز اللہ کو منظور نہیں ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو منظور نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کیا کرو، ادھر ادھر نہیں ہونا بلکہ اسلام کے سمندر میں پورے کے پورے اس کی سواری میں غوطہ زن ہو جانا. گاڑی سے آدھا رہنا باہر منظور نہیں، اور اسلام کے اندر پورا آنا ہمیں منظور نہیں. اللہ ہمیں اپنی رضا کے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے پیروکار ہیں، یہ شیطان کے قدم ہیں جن کی تم اتباع کر رہے ہو اور پیروی کر کے چل رہے ہو. یقین مانو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ شیطان انسان کے دلوں میں دماغ میں اس قسم کی باتیں لاتا ہے، چلو چلو اس کو بھی راضی کر لیتے اور اس کا بھی راضی، ان سے میرا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کوئی تو نہیں رہا، دل کا اطمینان آ رہا ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے ہم ویسٹ کی طرح ہو رہے ہیں، اس کو بھی ہم کاپی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فَإِن زَلَلْتُمْ، بس اگر ڈگمگا جاؤ تم، اور انسان ڈگمگا جاتا ہے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد جب کہ تمہارے پاس روشن آیات نشانیوں کی صورت میں آ چکی ہیں. یہ سب روشن آیات نشانیوں کی صورت میں اللہ نے میرے اور آپ کے ہاتھوں میں پکڑا دی ہیں، اس کے باوجود شیطان کے بہکاوے میں ہم آ کر ڈگمگا جاتے ہیں. تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب کبھی اس قسم کے وسوسے آئیں تو کیا کرنا ہے؟ لغزش سے بچنے کے لیے شیطان مردود کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعائیں کرنی ہے. اللہ فرماتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بس جان لو یہ کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. هَلْ يَنظُرُونَ، کیا وہ منتظر ہیں، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، کہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ اللہ ان کے پاس بادلوں کے اندر سائے میں آ جائے، والملائکۃ، اور ملائکہ بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے. یعنی کیا تم اب اس
بات کے منتظر ہو کہ یہ بات اس وقت مانو گے جب فرشتے آ جائیں یا اللہ ہی بادلوں کے اندر آئے اور آ کے پورا کا پورا فیصلہ کر دے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اللہ ہی کی طرف تو تمام کے تمام معاملات لوٹنے والے ہیں, پیش کیے جانے والے. تو جب اللہ کی طرف میں نے اور آپ نے بھی پلٹ کر جانا ہے تو ہم کس بات کے منتظر ہیں؟ اللہ جبرن اسلام نہیں ایکسپٹ کرواتا. اللہ کو منظور نہیں ہے کہ انسان کے اوپر جبرن اسلام کا جو ہے وہ لگایا جائے. اللہ نے جبرن نہیں کام کروانا. یہ چیزیں اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک جب بنایا تھا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے انسان کے اندر تقویٰ بھی الہام کیا تھا, فجور فسق بھی الہام کر دیا تھا, اور دو راستے دکھا دیے تھے, هَدَيْنَاهُ سُبُلَنَا إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے دو راستے تمہیں دکھا دیے, شکر گزار بننا ہے تو بن جاؤ, کافر بننا ہے تو کافر بن جاؤ. میرے اور آپ کے اوپر اللہ نے اختیار عمل چھوڑ دیا تھا. یہی تو ہمارا امتحان ہے, یہی اسی چیز کی ببو چھوڑنی ہے. زبردستی کرنا ہوتا, قضی الامر, اللہ نے آ کے ڈنڈے لگانے اور فرشتوں نے آ کے جبرن کروانا, تو پھر کس چیز کا امتحان؟ اللہ نے اصل میں ہمارا اختیار عمل دے کے ہمیں خود کہا ہے کہ خود دیکھو, خود ایکسیپٹ کرو. میں آپ کو بتاؤں, میں ٹرکی گئی اور I was literally shocked to hear about this کہ ایک گائیڈ تھا, وہ بتا رہا تھا وہاں پر کہ ہمارے ٹرکی میں بچوں کو اسلامیات نہیں پڑھائی جاتی اسکول کے اندر. تو حیران ہو گئے, ہم نے کہا اسلامیات ہی نہیں پڑھائی جاتی یہاں کے بچوں کو, تو پھر اسلام کیسے سیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے اسلامیات کا کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے, اسلام کے اوپر اسکول لیول تک کوئی سبجیکٹ نہیں ہے. جو انہوں نے کرنا ہے کرتے ہیں, گھر سے سیکھ لیا تو سیکھ لیا, لیکن پڑھایا سکھایا نہیں جاتا. ہاں, مورل ویلیوز بتائی جاتی ہیں, سکھائی جاتی ہیں, تمام کی تمام پازیٹیو باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں, لیکن اسلام وہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب وہ میٹرک کر لیتے ہیں یعنی 10th گریڈ تک پہنچتے ہیں, اب وہ خود آپٹ کرتے ہیں کہ میں نے دین سیکھنا ہے. اور پھر وہ جب دین سیکھتے ہیں تو پھر وہ پورا کورس ہے ان کا, 4 سال کا یا 6 سال کا, وہ پورا کورس کرتے ہیں. کچھ حافظ بنتے ہیں, کچھ پورے کے پورے مفتی علماء, یہ سب کچھ بنتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے وہ اپنے دل کی خوشی سے آپٹ کرتے ہیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا. جو شخص نے یہ کہا اور اس کو وہ جب مر گیا تو کیا ہوگا؟ سیدھا جنت میں جائے گا. دین کو اپنی ول سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں جبرن ہم ماں باپ اپنے بچوں کو ایکسیپٹ کرواتے ہیں, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, پردہ بھی کرو, نماز بھی پڑھو, اور وہ رٹو طوطے کی طرح نمازیں پڑھتے ہیں, اور وہ پردے کرتے ہیں. ماں باپ نے زبردستی پردے کرائے ہوتے ہیں, ادھر ان کو چھٹی ملتی ہے, کھلے جب شادیاں ہوتی ہیں یا باہر کنٹریز میں چلی جاتی ہیں لڑکیاں تو پردے اتار کے پھینک دیتی ہیں, کیونکہ وہ اللہ سے ڈر کے وہ نہیں کر رہی تھی, وہ ولنگلی اسلام کو آپٹ نہیں کر رہے تھے بچے. جیسے ہی ان کو لبرٹی ملتی ہے وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے, اللہ زبرن اسلام نہیں چاہتا. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے خود اس بات کو آبزرو کیا, محسوس کیا. ابھی بھی طیب اردگان دوبارہ سے اس کے اندر جو ہے وہ الیکٹ ہو گیا ہے. کیا اس کی اسپیچ تھی, کیا اس کی سننے والی, نکال کے نیٹ پہ نکال کے سنیے گا کہ طیب اردگان نے جب اپنی اسپیچ کی ہے تو وہی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, وہی انداز جو صحابہ کرام کا انداز تھا, وہی باتیں. کوئی اس نے ملک کے بارے میں باتیں, لوگوں کو کیا رکھنا ہے رویہ, لوگوں کا اخلاق کیسا ہو, اس نے وہ چیزیں بتائی تھی. وہ ہوتے ہیں لیڈرز جو پھر اسلام کو ایسے لے کے بھی چلتے ہیں اور بچے بھی اس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں. کیا ان کی جو یوتھ ہے وہ کس طرح اپنے لیڈر کو فالو کرتی ہے, اس کو محبت کرتی ہے. اس طرح پھر انسان کیا کرتا ہے, ولنگلی ایکسیپٹ کرتا ہے. اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی دین کی محبت عطا فرمائے, ہمیں بھی دین کی محبت عطا فرمائے. اللہ تو کہے کن تو سب کچھ ہو جائے, لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا. ڈنڈے مار کے اسلام نہیں فالو کیا جاتا, اسلام ول سے, اپنی خوشی سے فالو کیا جاتا ہے, اور اللہ یہی چاہتا ہے, اور یہی میری اور آپ کی آزمائش ہی کا معاملہ ہے.
सल बनी इसराइला, पूछते हैं बनी इसराइल से, पूछो बनी इसराइल से, कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनातिन, कितनी रोशन निशानियां जो हैं वो उनको हमने दिखाई थी, उनके पास आई थी। वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि, और कौन कौन सी वैसे रोशन निशानियां आई थी बनी इसराइल के पास? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात थे, असा यद बेज़ा, और फिर बाकी कितने सारे 8 निशानियां और थी जिसके अंदर टिड्डी दिल छोड़े, फिर अल्लाह ने सुरसुरियाँ फैलाई, फिर वो हाँ जी 12 चश्मों का फूटना, मन और सलवा, ये सब भी है ना। ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास रोशन निशानियों की सूरत में आई थी। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात थे, वो मादजात और कोड़ी को वो ठीक कर देते थे जब हाथ फेरते थे, और मुर्दे को जिंदा कर देते थे। तो ये मामला थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी। लेकिन इतनी रोशन निशानियां देखने के बाद भी अल्लाह फरमाता है कि देखो इनसे बनी इसराइल से पूछो कि क्या हुआ इतनी रोशन निशानियां आने के बाद। वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु, जो अल्लाह की नेमत को बदल दे उसके बाद जबकि वो उसके पास आ जाए, यानी अल्लाह की नेमत क्या किया, वो बदल दी। और फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सख्त अजाब देने वाला है। तो उसूल अल्लाह मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि जब भी कोई घराना, कोई फर्द या कोई कौम अल्लाह की बय्यन आयात पहुंचने के बाद इनकार का रवैया अख्तियार करेगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें शदीद अजाब से दो चार करते हैं। क्यों करते हैं? कोई अल्लाह की निशानियां पाने के बाद क्यों इनकार का रवैया अख्तियार कर लेता है? वजह आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू अल हयातिद दुनिया, जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए दुनिया की जिंदगी मुज़य्यन कर दी गई। उन अल्लाह ने ऐसे काफिरों के लिए जो वाज़े तौर पर बय्यन निशानियां देखने के बाद भी वो बदल देते हैं कुफ्र से, बजाय इसके कि वो अल्लाह के अताअत गुजार बने, उन्होंने क्यों बदला? क्योंकि अल्लाह ने उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी को मुज़य्यन कर दिया था, महबूब बना दी थी। दुनिया की मोहब्बत, अल्लाह ने के नबी ने फरमाया हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतीअत, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़। तो गोया का उदखिलू फिस्सिल्मी काफा ना करने की बेसिक वजह यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दी कि क्या है, अक्सर फिसलने की या इनकार करने की या उदखिलू फिस्सिल्मी काफा ना करने की असल वजह यह है कि दुनिया की मोहब्बत में इंसान मुब्तला होता है। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया का माल, दुनिया के फायदे, दुनिया की इज्जत, दुनिया के इक्तदार, दुनिया की पोजीशंस, ये तमाम की तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए वो क्या करता है? वो दुनिया को महबूब बना के चलता है और अल्लाह की बातों को साइड पे कर देता है। वाज़े चीज़ें देखने के बावजूद भी वो दुनिया के पीछे ही भाग रहा होता है। दुनिया क्या चीज़ है? दुनिया तो इतनी हकीर कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना कि अल्लाह ताला बल्कि फरमाता है कि वह मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी नहीं है मगर धोखे का घर, एक आर्जी सा धोखा है। कुरान में आता है मताउन कलील है, ये इतनी हकीर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक दुनिया की हकीकत मच्छर के पर से भी कम है। और आगे फरमाया अल्लाह के नबी ने कि अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी काफिर को तुम में से एक घूंट पानी भी ना देता। गोया ये तमाम की तमाम दुनिया की चीजें अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, ये तमाम चीजें फना हो जाने वाली। तो जब ये है ही फना होने वाली चीज, जब ये है ही इतनी आर्जी सी चीज, मताउन कलील है, मच्छर का पर, मकड़ी का जाला, इतना कमजोर के हाथ लगा और टूट जाए, इतनी हकीर चीज है ये। मुर्दा बकरी के बच्चे से भी जो है ना वो कमजोर है इसकी हैसियत और इसकी वक़्त। तो इतनी हकीर चीज है, तो फिर इसके पीछे भागना चाहिए। अल्लाह के नबी ने बताया तरीका, आपने फरमाया कुन फी दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक अजनबी रहता है,
یا راستے کا چلتا مسافر ہے. اجنبی کیسے رہتا ہے؟ اجنبی ہر ایک سے جا کے اپنی دل کی باتیں نہیں کرنا شروع ہو جاتا. اپنا ٹائم کا اپنا کام پورا کرتا ہے اور بس اپنا کام خدا کر کے آ جاتا ہے. آپ بازار جاتے ہیں, آپ سارے لوگوں کے لیے اجنبی ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بازاروں میں جا کے دوستیاں گانٹنا شروع ہو جاتے ہیں, اپنے گھر کے حالات بتانے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ نہیں کرتے نا, بازار میں آپ اجنبی ہوتے ہیں. تو اس کو آپ ریئلائز کریں کہ ہمیں ایسے دنیا میں رہنا ہے کہ دل نہیں لگانا کسی سے, اپنی ضرورت کا کام کرنا ہے, اپنے فرائض کو پورا نبھانا ہے اور ایسے رہنا ہے. یا راستے کا چلتا مسافر ہوتا ہے. بس مسافر چند سامان اپنے پاس رکھتا ہے, ساری دنیا کی چیزیں اکٹھی نہیں کر کر کے اپنی وارڈروبس بھرتا رہتا. لے ضرور لے, میں منع نہیں کرتی, نعمتیں بھی نیک لوگوں کے لیے ہی ہیں دنیا کی, ضرور استعمال کریں, لیکن ان کو ایک باکس روم میں جمع کر کر کے نہ رکھیں. نہیں لے پچھلی نکال دیں, نہیں لے پچھلی نکال دیں, دوسروں کو دے دیں. ایسے ہی رہتا نا, مسافر کے پاس دل ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی چیزیں ہوں. اب حج پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری کلاس کے کچھ لوگ, کیا لے کے جائیں گے حج پر؟ پوری وارڈروب نکال کے لے کے جائیں گے. کتنے جوڑے لے کے جائیں گے بتائیں, آپ بتائیں کتنے جوڑوں کا پلان کیا حج پہ؟ 35 دن کا ہے نا. اچھا 35 دن کے لیے 10-11 جوڑے, اور جو 10-12 دن کے لیے جا رہا ہوتا ہے بتائیں کتنے جوڑے لے کے جاتے ہیں؟ 3-4-5. اصل تو حج کے جو وہ 5 دن ہیں جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھے تھے, مینا سے پھر لے کے مینا جانا, پھر صبح مزدلفہ, مینار عرفات, پھر مزدلفہ, اینڈ دین اگین مینا, اور پھر اس کے بعد مکہ, اور پھر مینا. یہ 5 دن جو یوم تشریق تک کے ہیں, ان 5 دنوں میں کتنے جوڑے, 10 جوڑے لے کے گئی ہیں, 10 کے 10 لے کے گھومیں گی. کتنے جوڑے لے کے جائیں گی 5 دنوں کے اندر؟ ایک احرام پہنا ہوگا, ایک ایکسٹرا رکھا ہوگا تاکہ احرام گندا ہو جائے تو آپ چینج کر سکیں. گویا ہماری ضرورت کتنی ہے؟ 2 جوڑے. اللہ ہمیں زندگی میں مسافر کی طرح رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ایک تو یہ کہ دنیا کی محبت کافہ نہ کرنے کی وجہ بتائی, دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں. تو دنیا کی محبت میں ڈوبنے کے بعد دوسرا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور نہ صرف خود رکے رہتے ہیں بلکہ ایمان لانے والوں کا تمسخر بھی اڑاتے ہیں, مذاق بھی ان کی اڑا رہے ہوتے ہیں. ایسے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, مذاق ان کے اس لیے اڑا رہے ہوتے ہیں, ان کو بلیٹل کر کے, ان کو کمتر, ان کو حقیر بتانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ عمومی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان لے کر آ رہے تھے وہ کمزور طبقہ تھا, وہ بیسیکلی غلام طبقہ تھا. اور عام طور سے جو اسلام کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں وہ دنیاوی طور سے بہت سارے لوگ پیچھے بھی رہ جاتے ہیں, دنیا کی دوڑ میں اس طرح سے سکسیسفل نہیں ہو پاتے, وہ نہیں اس طرح سے دنیا میں نام بنا سکتے جو اسلام کے اوپر اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہوئی ہے نا. وہاں تو جو جتنا غلط کام کرے گا وہ اتنا ہی آج کے دور میں تو اونچا جاتا ہے. تو غلط نہ کام کرنے والے پھر دنیاوی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہاں اس وجہ سے وہ ایمان لانے والوں کا اوپر مذاق بھی لوگ اڑانے شروع ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے احد پہاڑ بھی سونے کا بنا دیا جانے کی مجھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی آفر, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں مسکین ہی رہوں اور مسکین ہی مروں اور مسکینوں میں ہی اٹھایا جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم احینی مسکینا وتوفنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین, فقراء اور عمراء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ, 500 سال پہلے مسکین جو ہیں وہ امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. امیروں نے تو اپنے مال کی حساب ہی بہت دینا ہے نا وہاں پر. اللہم حسبنا حسابا یسیرا. ہاں جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سادگی اختیار کی اور سادگی اختیار کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا. اللہ نے فرمایا والذین اتقوا, اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا, فوقہم یوم القیامت,
قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے. آج دنیا والے ان کو مذاق اڑاتے ہیں, نکو بناتے ہیں, پینڈو بناتے ہیں, فینیٹک کہتے ہیں, فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں, برقعے پہننے والیوں کو ننجا ٹرٹل کہتے ہیں, مولوین کہتے ہیں. کہنے دو, اللہ نے کہا وہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے ان کو قیامت کے دن فوقہم, وہ ان کے اوپر ہوں گے. اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے کوئی اگر 2 کلو گندم یا جو صدقہ کرے, صحابہ کرام میں سے 2 کلو گندم یا جو صدقہ کرے اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے. ایسی ایسی تکلیفیں ان کے اوپر آئیں, ایسے ایسے دنیا کو انہوں نے چھوڑا تھا, ایسے ایسے لیول پر وہ ایسے ہی نہیں پہنچ گئے تھے. تو گویا ایمان لانے والے اگر دین پر چل رہے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے وہ سوشو اکنامکلی نیچے بھی ہیں, کم بھی ہیں, تو ان سے نفرت نہیں کرنی. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس دن کیا ہوں گے, والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ, وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہی ہوں گے, وہ ان کا درجہ اوپر ہی ہوگا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ تو اللہ کی مرضی, رزق تو ہم اپنی قسمت میں لکھوا کر آئے. رزق تو اللہ نے فرعون کو بھی بہت دیا تھا, رزق تو اللہ نے نمرود کو بھی بہت دیا تھا, حامان کے پاس بھی بہت تھا, قارون کے پاس بھی بہت تھا کہ نہیں تھا؟ تو وہ تو اس کی مرضی نا, وہ جس کو جتنا چاہے دے. لیکن اللہ نے کوانٹٹی نہیں دیکھنی, کیا دیکھنا ہے؟ کوالٹی. دل کے اخلاص کو بہترین سے بہترین بنانا ہے, اس میں تقوی کو بھر لیجیے. ہر عمل ایسا ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے, میرا رب ناراض نہ ہو جائے. اس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے یا اس عمل سے ناراض ہوتا ہے؟ اگر ناراض ہوتا ہے تو میں نے نہیں کرنا, چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے, لیکن اللہ راضی تو سب راضی, اور اگر اللہ روٹا تو سب کچھ روٹ گیا. اللہ ہمیں یہی رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کان الناس امۃ واحدۃ, تمام کے تمام انسان ایک ہی گروہ تھے. شروع سے جب سے اللہ نے انسانوں کو بنایا ایک گروہ بنایا. امت کہتے ہیں, سے نکلا ہے, ماں کو کہا جاتا ہے, یعنی ایک ایسا گروہ جس کی جڑ اور بنیاد ایک ہی ہے. کون سی بنیاد ہے, کون سی جڑ ہے ہماری؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. ہماری بنیاد, ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہی ہے. بعد میں کیا ہوا؟ حضرت ادریس علیہ السلام تک آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام تک جو ہے وہ سب چیزیں ٹھیک رہی. آہستہ 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 پھر اس کے اندر شیطان نے ملاوٹ شروع کر دی, اور ملاوٹ شروع ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جب وہ ٹائم آیا, حضرت آدم سے لے کے حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان 10 قرن آتے ہیں, یعنی کہ 10 صدیاں, 1000 سال. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک تقریباً 2000 سال کا آتا ہے, کچھ جگہوں پہ 5000 سال بھی آتا ہے. لیکن اتنا ٹائم گزرا تو شیطان نے تقریباً 2000 کی زیادہ آتی ہیں, شیطان نے شرک کی ملاوٹ کرنی شروع کر دی. آہستہ 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 ان کے اندر چینجز آتی چلی گئیں, اور جب چینجز آئیں تو پھر شیطان اپنے کاموں میں لگ گیا. سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہوا تھا, قابیل نے قتل کیا تھا. اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی وہ سب نیکی پر ہی چل رہی تھی. قابیل شیطان کے شکنجے میں پھنس گیا تھا. تو اسی طرح آہستہ 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 یہ چلتا رہا, اور ملاوٹیں, مختلف چیزیں ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے کے لیے شیطان نے شرک کی ملاوٹیں کی. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بت جو ہیں وہ بنا لیے گئے, نیک جو ان کے بزرگ تھے ان کی شکلوں کے بت بنوائے, اور پھر آہستہ آہستہ بت پرستی کا آغاز کروایا. تو انسان پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا رہا, ان کو صحیح کرنے کے لیے
انبیاء بھیجتا رہا, رسول بھیجتا رہا, شریعت اتاری اللہ تعالیٰ نے, اور ان کو صحیح رویے کی طرف لانے کی جو ہے وہ صحیفے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتارے. تو یہی وہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پھر ایک ہی امت تھے, سب کا دین اسلام ہی تھا. فبعث اللہ النبیین, پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اٹھا کھڑا کیے, مبشرین جو کیا کرتے تھے, جنت کی بشارتیں دیتے تھے, اللہ کی بخشش کی خوشخبریاں دیتے تھے, اور آسانیوں کی باتیں کرتے تھے, اور منذرین, اور برے انجام سے ڈراتے تھے, جہنم سے بچنے کی تاکید کرتے تھے, اللہ کے غضب کو للکارنے سے پرہیز کرواتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے پھر ایسے معاملات کیے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ, اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری. کون کون سی کتاب اتاری؟ ویری گڈ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلی شریعت نازل کی تورات کے اندر. اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحف ابراہیمی آئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب کی صورت میں آئے. پھر لکھی ہوئی کتاب جیسے کہتے ہیں نا, اللہ نے ان کو لکھی ہوئی محفوظ تختیوں کے اوپر کتا کر کے دیے تھی, سلوں میں 10 کمانڈمنٹس. پھر کیا ہوا, اس کے بعد زبور آئی حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر. اس کے بعد تجدید کی گئی, جب بہت چینجز آ گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کی صورت میں تمام شریعت کی تجدید کی. پھر اس کے بعد 625 سال گزرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. تو کافی صدیاں اور سال گزرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کے اوپر کتابیں اتاری بالحق, حق کے ساتھ, لیحکم بین الناس, تاکہ وہ فیصلہ کر دے درمیان لوگوں کے, فی مختلفوا فیہ, اس چیز کے بارے میں جس میں آپس میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے. ظاہر ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم گریجولی وہ دین کی باتوں کو بھولتے چلے جاتے. شیطان ان کے اندر جو ہے وہ وسوسے ڈال کے دین کی شکل کو بگاڑنا شروع ہوتا. ہمیں معلوم ہے کہ بخت نصر نے حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ ہیکل سلیمانی کی بجا دی, تورات کے نسخے غائب کر دیے, اور وہ جو شریعت آئی تھی وہ پھر ان کو بھول گئی. انسان نسیان سے نکلا ہے, بھول جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا, حضرت عزیر کو اللہ نے بھیجا, اور پھر انہوں نے اپنی یادداشت سے اور وہاں کے علماء اس وقت کے جو تھے راہب, ان سے مل کر ربی جو ہوتے ہیں ان کے, انہوں نے مل کر تورات کو لکھا. اس کے کتنے والیومز بن گئے, 17 والیومز اس کے بن گئے. اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل تھی, اس کے مزید میرا خیال ہے 12 والیومز اس کے, یا 12 اس کے اور 17 اس کے, اس طرح کر کے یہ 34 والیومز کی صورت میں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ آ گیا. ان کے اندر اپنی امینڈمنٹس, اپنی تجدید اور پتہ نہیں کیا کیا ملاوٹیں اس کے اندر آ گئی, دین کی شکل پہ کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آن دا ادر ہینڈ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے آئے تھے, یہ تو آ رہا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ جو کہ حضرت اسحاق کی نسل تھی. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیا آئے تھے, وہ جو صحف ابراہیمی ملے ہوئے تھے, وہ وہاں پہ خانہ کعبہ کی بنیادوں کے اندر کہا جاتا ہے, ان یا کسی اس میں دیوار کے نیچے کر کے انہوں نے دبا دیے اور اس کو چھپا دیا, اور انہوں نے اپنی دین کے ابراہیمی کی شکل بھی بگاڑ دی کہ 360 بت بنا لیے, اور شرک آ گیا ان کے اندر بھی. تو دین ابراہیمی کی بھی شکل مسخ ہو چکی تھی, اور دوسرے ادیان کی بھی, اور ایسے ایسے ان کے اندر اختلافات آ چکے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ ان کے جو اختلافات آپس میں آ گئے تھے ان کا فیصلہ کیا جائے. پہلے موسیٰ علیہ السلام کی جو آئی تھی اس کے اندر جو چینجز آ گئی تھی, ان کو حضرت عیسیٰ نے آ کے صحیح کیا تھا. اب حضرت عیسیٰ کے دور میں جو انجیل آئی, اس کو چینجز کو کس نے صحیح کرنا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ, اور نہیں اختلاف کیا اس میں, إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ, سوائے ان لوگوں کے جو دیے گئے تھے, مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس کو چھوڑ کر مختلف طریقے اس لیے نکالے کیونکہ بغیم بینہم, کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سرکشی اور زیادتی کرنا چاہتے تھے. ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, اختلاف ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب علم آ جاتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ.
ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئی تھی, علم آ گیا تھا, اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا تھا. جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ کیا اختلاف کرے گا؟ ٹھیک ہے نا, علم آتا ہے, 2 اینٹ کی مسجد بنا لیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, یہود کے 71 ہوئے اور نصارہ کے 72 فرقے ہوئے, اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, اور تم میں سے ایک فرقہ صحیح ہوگا جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوگا, اہل بیت کی سنت پر ہوگا. اللہ میں اس ایک فرقے میں سے بناتے جو نبی اور صحابہ کی سنت پر ہو, اپنی مرضی سے نہ کچھ کرے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس کی یہ انٹرپریٹیشن ہے. آج ہمارے اندر ہی دیکھ لیجئے, ایک کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے, ایک چکاگو میں بیٹھا ہوا ہے, ایک جو ہے وہ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہے, ایک فلاں جگہ میں بیٹھا ہے, اور ہر کوئی دین کی الگ الگ انٹرپریٹیشن کر کے, ایک اس کا فرقہ, ایک اس کا فرقہ, ایک اس کا فرقہ, ایک اس کا. کتنے فرقے جو آج ہمارے اسلام کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہیں. کتنے, کوئی انڈیا میں بیٹھا ہے اور وہ وہاں سے پیر بن کے اور وہ مرشدوں کو اپنے جو ہے وہ احکامات دیے جا رہے ہیں اور وہ سب کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح دین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلائنڈلی فالو, جنہوں نے نہیں پڑھا ہوتا نا, وہ فرقہ ہمیشہ وہ بناتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے, اور سرکشی کرنے کے لیے, میرے پاس علم آ گیا, آپ کے پاس علم ہے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ نے اپنا فرقہ, اپنے سوچ ایک پیش کی, میں نے اپنی سوچ پیش کی, انہوں نے اپنی ایک سوچ پیش کی, ٹھیک ہے, ہم تینوں نے, اور میں آپ کو نیچا کرنے کے لیے اپنی کوئی نہ کوئی بات بولوں گی, آپ مجھے نیچا کرنے کے لیے اپنی کوئی بات کریں گی, یا آپ ان سے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اپنی ایک علیحدہ اختراع لے کے آ جائیں گی, یہ ہم دونوں کو نیچا کرنے کے لیے اپنی کوئی سوچ بنا لیں گی. سمجھ آئی؟ کیونکہ میرے خیال میں بنیاد تو تکبر ہی ہوئی نا, میں ٹھیک ہوں, انا خیر من, علم میرے پاس, لیکن ہمیں اپنے علم کے اوپر ریلائی نہیں کرنا. ہمارا دین ہمارے علم کے اوپر نہیں چلے گا. ہمارا دین کس پر چلے گا؟ قرآن اور نبی کے اوپر چلے گا, قرآن اور سنت پہ چلے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے کیا کہا تھا. ڈفرینس آف اوپینین سپیریورٹی کمپلیکس سے ہوا, اور سپیریورٹی کمپلیکس آپ کے اندر آتا ہے علم سے. ان کے پاس علم ہی نہیں ہے, یہ کیا بولیں گی؟ یہ کہیں گی ہاں ٹھیک ہے, آپ جو کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہوگا. تو جو عوام الناس ہوتی ہے, آپ کی ان کی باتیں صحیح لگتی ہیں تو آپ ان کو مان لیتے ہیں بلائنڈلی, آپ کو میری باتیں صحیح لگیں گی آپ میری مان لیں گے, ان کو ان کی صحیح لگیں گی وہ ان کی مان لیں گے. کیونکہ باقی لوگوں کے پاس علم نہیں ہے نا, تو وہ چپ کر کے جس کو جو صحیح لگ رہا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں. ایسے تو جو اوپر والے ہیں جنہوں نے فرقے بنائے تھے, اصل قصوروار تو پھر وہ ہوئے جنہوں نے فرقے بنائے. یہی ہوا یہود و نصارہ کے اندر بھی. وجہ اللہ نے بتا دی ہے کیوں ہوئی, کیونکہ بغیم بینہم, سرکشی کرنے کے لیے وہ ایسے کرتے تھے. فہد اللہ, بس ہدایت دے دی اللہ نے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں بہترین دین کی ہدایت عطا فرما. فہد اللہ الذین آمنوا, اللہ نے ہدایت دے دی ان کو, جو ایمان لائے تھے, لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ, اپنے اذن سے اللہ نے ان لوگوں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. یعنی جو انبیاء پر ایمان لائے, اللہ نے انہیں اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ اپنے اذن سے حق دکھاتا ہے, دکھاتا اس کو ہے جو اپنے لیے حق مانگتا ہے, جو حق کی ہدایت مانگتا ہے. اللہ فرماتا ہے نا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, جس کو چاہتا ہوں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا. تو اب آپ کہیں اللہ نے مجھے تو ہدایت ہی نہیں دی تو صراط مستقیم کی, لہٰذا میں تو پھر آنکھیں بند کر کے چلوں گی جو مجھے کہے گے. نہیں, صاف اللہ نے بتا دیا ہے ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جو اپنے ہدایت کے لیے دعا مانگے گا,
آگے بڑھے گا. اللہ سے ایک قدم بڑھائیں گے تو وہ 10 قدم بڑھاتا اسی کے لیے جو خود چل کر آنے کی کوشش کرتا ہے. بار بار میں یہ بات آپ کو سمجھا چکی ہوں مثال سے. میں کہتی رہوں لائٹ گئی ہوئی ہے اللہ کہ یہ میں یہاں دوپہر میں بیٹھی ہوں اور میں کہتی رہوں ہے یہ پنکھا چل جائے تو چلے گا؟ کبھی نہیں چلے گا. اس وقت چلے گا جب میں اٹھ کے بٹن سے پریس کروں گی اور لائٹ چلاؤں گی اور پنکھا چلے گا تو پھر ہی چلے گا نا, ایسے تو نہیں چلے گا. تو بولنے سے یا دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا, قدم بڑھانا ضروری ہے. جو قدم بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت ضرور دے گا. تو دعا مانگنا جو اللہ نے سکھا دیا ہر انسان کو نماز میں سکھا دیا ہے سورہ فاتحہ کے اندر. کون سی دعا مانگتے ہیں ہدایت کے لیے؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو جب بھی یہ دعا پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ تو یہ دعا میں ضرور سوچ کے پڑھا کر. اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے, ہمیں ٹیڑھے راستے کی ہدایت نہ دینا. اور جب اللہ ہدایت دے تو پھر دعائیں مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر پھیر دے. اے لوگ دلوں کو پلٹانے والے اپنے دین پہ پلٹا دے, اور دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنی اطاعت کے اوپر پھیر دے, اللہ کی اطاعت کے اوپر بھی پھیر دے. دین کو تو ایکسیپٹ کر لیا لیکن اطاعت ہی نہ کی تو کیا فائدہ ہوا. لہٰذا ثبت قلبی مانگنی ہے, ثبات مانگنا ہے کہ اللہ جب تو پھیر چکا ہے تو پھر ہمیں کجی اور ٹیڑھ میں مبتلا نہ کرنا, ثابت قدمی عطا فرما دینا. یہ بھی مانگنا بہت بہت ضروری ہے. اور پھر یہ کیا ہوتا ہے جب نہیں مانگتے, جب انسان نہیں مانگتا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ گناہ پہ جم جاتا ہے, ڈٹ جاتا ہے. ایک گناہ کرتا ہے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اور اگر وہ استغفار کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے, تو وہ سیاہ خود دھل جاتا ہے. اور اگر وہ معافی نہیں مانگتا, استغفار نہیں کرتا اور پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور دھبا لگ جاتا ہے. ایک گناہ کی طرف قدم بڑھتا ہے, وہ دوسرے گناہ کو ایگریویٹ کرتا ہے, ایکسلریٹ کرتا ہے. تیسرا گناہ ہوتا ہے, چوتھا گناہ ہوتا ہے. اگر وہیں رک گئے اور توبہ کر کے اس کو دھو لیا تو پلٹنے کی گنجائش موجود ہے, پھر نیکی کی توفیق مل جاتی ہے. لیکن اگر بڑھتے گئے تو وہ سیاہ دھبا بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ سارا کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور خبردار ہو جاؤ, یہ وہ ٹکڑا دل ہے, اور یہ ٹکڑا دل ہے. یہ دل کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے, اس کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے. گناہ ہونا لازم ہے, ہم سب سے ہوں گے, لیکن کیا کرنا ہے, فوراً پلٹ آنا ہے, فوراً پلٹ کر اس نقطے کو دھو لینا ہے تاکہ نیکی کی توفیق ملے اور نیکی کی طرف قدم بڑھنا شروع ہو جائے. ورنہ گناہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر وہ ٹکڑا کیسا ہو جاتا ہے, وہی وہ ٹکڑا ہے جس پر زنگ لگ جاتا ہے. یہ ٹکڑے پہ زنگ لگ جاتے ہیں. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ام حسبتم, کیا گمان کرتے ہو تم, یا کیا سمجھا ہے تم نے, ان تدخلوا الجنہ, کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت سے ادخلوا فی السلم کافہ نہ کرنے کی وجہ بیان کی. اس کے بعد پھسلنے سے روکا کہ اختلاف میں مت پڑنا, بلکہ تم کیا کرنا, جم جانا, ڈٹ جانا, صراط مستقیم کی ہدایت مانگ کے چلتے رہنا. تو پھر دیکھ لینا کہ تمہارے راستہ جنت ہوگا. تو اب یہ مت سمجھنا کہ بس لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس ایسے ہی اب میں جنت میں چلی جاؤں گی. نو, جنت کا راستہ ہے, بلندی کا راستہ ہے, اور کسی بھی بلندی کے راستے پر اتنی آسانی سے نہیں پہنچا جاتا. ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں, اب تو چھٹیاں ہو رہی ہیں, لوگ اپنا پلان کریں گے, ہنڈا وغیرہ جائیں گے, کلام, ناران, کشمیر, آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. بڑی بڑی مشکلات سے جاتا ہے بندہ, اور جتنا آپ اونچا جاتے ہیں اتنا ہی کٹھن رستہ ہوتا ہے, اتنا ہی کٹھن سفر ہوتا ہے. تھکاوٹیں بھی آتی ہیں, مشکلات بھی آتی ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں, سانس بھی پھولتی ہے, رکنا بھی پڑتا ہے, ٹھہرنا بھی پڑتا ہے نا. تو یہ تو جنت کی بلندیوں کا راستہ ہے. کیا یہ آسانی سے مل جائے گا؟
जन्नत तो वो जगह जो हदीस में आता, ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी दिल ने उसके बारे में महसूस किया। क्या वहां आराम से पहुंच जाएंगे? नो। याद रखिएगा, जुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। जुबान से सिर्फ नहीं कहना, दिल निगाह को मुस्लिम करना ही करना है, अतात में चलना ही चलना है, फर्मा बरदारी अल्लाह की दिखानी ही दिखानी है। और जब मोमिन उस फर्मा बरदारी को दिखाने पे आता है तो फिर बदर भी आएगा, ओहद भी आएगा, खंदक भी होगी, तबूक भी होगा, हुनैन भी होगा, अबू लहब भी मिलेंगे, अबू जहल से भी वास्ता पड़ेगा, इस्तेहज़ा भी होगा, मजाक भी उड़ाया जाएगा, लोग आपको नक्कू भी बनाएंगे, हसद भी करेंगे, जादू टोने भी होंगे, कई मर्तबा तो कत्ल की साजिशें भी होंगी। आफिया सिद्दीकी की मिसाल आपके सामने है, जिंदा मिसाल आपके सामने है कि नहीं? सब कुछ होगा। ये बुलंदी का रास्ता है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अब परेशान होके निकल नहीं जाना कि अगली क्लास में नहीं आऊंगी, ये तो बहुत डराती है। क्या करना है? अल्लाह ने फरमाया अम तब हासिब तुम अंतदखुलुल जन्नत, तुम ये समझते हो ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे? नहीं। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलऊ मिन क़ब्लिकुम, अभी तो तुम्हारे ऊपर वो आया ही नहीं जो तुमसे पहले के लोगों पर आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत खब्बाब बिन अर्त गुलाम है, और गुलाम होने के बाद ऐसे गुलाम थे ये कि इनकी ना मालकन थी उम्मे अनमार, उसने खरीदा था, और इनको ना लोहे का फन और हुनर सिखाया था, ज़रे बनाया करते थे ये, और लोहे को मोल्ड कर करके ना बनाया करते थे। तो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा थे। उम्मे अनमार ने इनको जब अपना सिखा दिया फन और हुनर, तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उम्मे अनमार को जब पता चला कि मेरे गुलाम ने इस्लाम कबूल किया, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी। हर उम्मे अनमार का भाई आता, आके इतना मारता हज़रत खब्बाब बिन अर्त को कि हज़रत खब्बाब बिन अर्त बताते हैं, हज़रत उमर ने अपने दौर में हज़रत खब्बाब बिन अर्त को कहा कि आप हमें सुनाएं कि आपके साथ क्या क्या होता था, आपका मालिक आपके साथ क्या क्या करता था। तो हज़रत खब्बाब बिन अर्त ने सुनाया कि मैं उम्मे अनमार का भाई मुझ पर इतना तशद्दुद करता था कि जलते हुए अंगारे, जो कोयले के अंगारे होते हैं सुर्ख, वो बिछा देता था और उस पर मुझे नंगे बदन के साथ लिटा देता था, हत्ता कि मेरे बदन की पिघली हुई चर्बी के पिघलने से वो अंगारे बुझते थे। बच जाता है, बर्न्स होते हैं, बच भी जाता है इंसान, जाहिर है। उन्होंने फिर अपना कुर्ता उठा के जो दिखाया तो उनकी पूरी की पूरी जो कमर थी उस पे सफेद सफेद चर्बियां बाहर की तरफ आई हुई थी। इतनी तकलीफ, इतनी शिद्दत। एक मर्तबा उम्मे अनमार ने जब ना देख लिया इनको हज़रत खब्बाब बिन अर्त को, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महवे गुफ्तगू थे, बात कर रहे थे। हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गुजर रहे थे तो ये हमेशा सलाम किया करते थे उनको, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते, तो एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके हुए आप उनसे बातचीत कर रहे थे। उम्मे अनमार ने दूर से देख लिया, गुस्से में आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके थे, गुस्से में आके और वो जो लोहे की जो सलाख ये भट्टी में गर्म की हुई थी, सुर्ख हुई हुई, वो उठा के इनके सर पे उसने लगाई। शिद्दत तकलीफ से बेहोश होकर गिर गए। इतनी इतनी इनको अजियतें दी जाती थी। उसके बाद ये हुआ कि यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए एक दिन, और जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं करेंगे? क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं करेंगे कि ये तकलीफ़ें अब ख़त्म हो जाएं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया गुस्से में। आपने फरमाया कि खब्बाब, तुमसे पहले बहुत से लोगों पर ऐसी आजमाइशें आईं, यहाँ तक कि उनके गोश्त और उनके पट्ठों में उनकी हड्डियों तक लोहे की कंगियां घसीटी गईं, उनको गड़े में बिठा के उनके सरों पर आरे चलाए गए, 2 टुकड़े कर दिए गए। अल्लाह का काम होकर रहेगा, यहाँ तक कि हिस्रे मौत से सना तक एक औरत तन्हा सफ़र करेगी और उसको कोई खौफ नहीं होगा।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں خباب تھوڑے دن کی بات ہے صبر کر لو، بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کی اذیتوں کا بتا کے ان کو صبر کے لیے قائل اور مائل کیا. انہوں نے مائل کر دیا، سمجھا دیا کہ فضائے بدر پیدا کریں، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطارت قطارت بھی. برداشت پیدا کرو، صبر پیدا کرو. یاد رکھیے گا تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں جو آتی ہیں وہ انسان کو نیچا کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ اوپر کرنے کے لیے آتی ہے. بڑا خوبصورت لگتا ہے مجھے وہ شعر، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو باد مخالف سے جب آپ چل رہے ہو اور سب چیزیں اسموتھ آپ ہی کی طرف چل رہی ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جب کوئی اگینسٹ یور وے کوئی ہوا آ رہی ہے، یعنی کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو آپ کے لیے مشکل ہیں، جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں، جس میں آپ کے لیے چلنا، زندگی کے دن گزارنا مشکل ہو رہا ہے، وہ ہوتی ہے نا آزمائشیں اور تکلیفیں. تو اس میں کبھی بھی گھبرا کے چھوڑنا نہیں چاہیے، دین کو تھام کر رکھیں، اسی پر چلتے رہیں، اسی پہ چلتے رہیں، اور پر پھیلا دیں کہ اللہ مجھے اور اونچا اڑنے کی توفیق عطا فرما، اور اونچا اڑا دے. اللہ تعالیٰ مومن کا رویہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس آزمائش، اس پریشانی میں کیا کر رہا ہے. اللہ ٹھوک بجا کے اپنی کام کا بنانا چاہتے ہیں، اس کو نکھار کے، پالش کر کے، ریفائن کرنا چاہتے ہیں، ہیرا کندن بنانا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین درجات دینا چاہتے ہیں. اب یہ نیک ہو گیا، اب اس کو اور بنا لو اپنے کام کا، اور بن کے اس کو اوپر والی جنت دے دو، نیچے والی جنت میں نہ رہ جائے. اب یہ بھی کر لیے تو اس کے اس عمل سے سارے بھی اس کے ساتھ جنت میں لے کے چلا جاؤ. اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ درجات کی بلندیاں دینا چاہتے ہیں. کبھی بھی گھبراہ کے پریشان ہو کر چھوڑنا نہیں چاہیے. ہر پریشانی اللہ کی طرف سے جب آتی ہے اور مومن اس تکلیف پر صبر کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ تکلیف بھی اس کے لیے جب وہ آتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو گناہوں کو جھاڑنے کا سبب بنتی ہے، وہ گناہوں کو چھاڑنے کا سبب اور وسیلہ بن جاتی. آہستہ 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 انسان پورے گناہوں سے آزاد ہو کر بہترین جنت کا حقدار بن جاتا ہے. اس وقت آزمائشوں کے دور تھے، آج بھی ہیں، کیا آج نہیں؟ کیسے محمد مرسی کو قتل کر دیا گیا، کیسے شیخ جو حماس کے شیخ احمد یاسین ان کے ساتھ معاملہ کیا. جو دین کے علم بردار بن کے نکلتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کو سب تہس نہس کر دیا جاتا ہے. اب تو یہ بردگان آیا ہے، اب دیکھیے گا اس کا کیا حال کیا جائے گا. سمجھ آئی؟ آپ کے سامنے جو ان کے سامنے آئے گا، جو ان کے سامنے کھڑا ہوگا، جو ان کے سامنے جو نا یہ اینٹی اسلامک فورسز کے سامنے تن کر کھڑا ہوگا، اس کو نیست و نابود کرنے کی پوری پلاننگ اور کوششیں کی جائیں گی. لیکن اللہ نے کوانٹٹی نہیں دیکھنی، کوالٹی آف ورک دیکھنا. ہر خیر شر میں خیر پوشیدہ. یہ غلامی کیسی کیسی خیر لے کر آئی. یہی خباب بن ارت تھے جو کہاں سے کہاں پھر پہنچتے ہیں. بعد میں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ حضرت عمر نے ان کے حوالے سے جو ہے وہ پورے کا پورا واقعہ سنایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے وہ ہمارے لیے ان کے رویے کی صورت میں یہاں پر قائم کر دی کہ ہر شخص پڑھے اور دیکھے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات کی تھی تو انہوں نے کیا کہا. انہوں نے یہی کہا کہ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو صبر سے چلنا. انہوں نے دوسری قوموں کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا کہ اس وقت جب سب کے سب یہ معاملات کر رہے تھے تو دیکھو کہ اب تم تک تو وہ باتیں پہنچی ہی نہیں جو دوسرے لوگوں پر پہنچی تھی. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، چھوا تھا ان کو سختیوں نے اور تکلیفوں نے. یعنی ان کے دوسری قوموں پر کیا کیا چیزیں گزری، ان کو سختیاں آئیں، تکلیفیں گزری. وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ ان کے رسول نے کہہ اٹھے کہ اور وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لائے تھے وہ بھی چیخ اٹھے اور کہنے لگے مَعَهُ، جو ان کے ساتھ، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، کب آئے گی مدد اللہ کی. اللہ خبردار ہو جاؤ، اللہ اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قریب، بے شک اللہ کی مدد تو قریب ہے. مومنوں کو اللہ نے اپنی فتح و نصرت کا وعدہ دے دیا ہے.
اللہ نے کہہ دیا ان تنصروا ینصرکم، اللہ کی مدد اگر تم کرو گے تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے کہا قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کرے گا ہم اس کو سیدھے راستے کی ہدایت ضرور دیں گے. اللہ نے ضرور اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے فرما دیا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی اوپر رہو گے اگر تم ایمان والے. اللہ ایمان عطا فرما، اللہ ایسا تقوی عطا فرما، اور اللہ حق کی سربلندی کے لیے باطل کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی اور استقامت دکھانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ یہ رویے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا، آخری بات کرتی چلوں کہ جتنی مرضی مشکلات آئیں، جتنی مرضی مشکلات کے سمندر میں بھی کوئی ڈوب رہا ہوگا نا، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں اس شخص کو جو دنیا میں مشکلوں میں گھرا رہا ہوگا، اس کو ایک ڈبکی لگا کر نکال کے پوچھا جائے گا بتا تو دنیا میں کس حال میں رہا، تو وہ کہے گا دنیا میں تو مجھے کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں. اور اس کے برعکس وہ شخص جس کو دنیا میں بے انتہا آسائشوں میں رکھا گیا ہوگا، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی ہوگی، اس کو جہنم میں ایک ڈبکی لگوائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ بتا تو دنیا میں کس حال میں رہا، تو وہ کہے گا کہ مجھے تو دنیا میں کبھی کسی آسائش نے چھوا ہی نہیں. یہ ہے دنیا اور یہ ہے اس کی حقیقت. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین رویے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آزمائشیں کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومن بندے کو کمزور نہیں کرتی، بلکہ اللہ کے تعلق کو مزید مضبوط کرتی ہیں. اللہ ہمیں یہ رویے سکھائے اور آزمائشوں میں یہی رویے اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین ثم آمین. حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جو بچہ 40 دن تک فجر کی نماز پڑھے گا اس کو سائیکل دی جائے گی. اچھا. بچوں میں بہت زیادہ رجحان پیدا ہو گیا. اس کے بعد جو بچے کنٹینیو ہوئے سائیکل جو وعدہ کیا تھا وہ دی گئی سائیکلیں دی گئی. بتا رہی ہیں کہ طیب اردگان نے جب پچھلی دفعہ یہ الیکٹ ہوا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ جو بچہ 10 سال سے چھوٹا نمازیں 40 نمازیں صبح فجر کی مسجد میں پڑھے گا اس کو میں سائیکل دوں گا. اور اس سائیکل کو لینے کی لالچ میں بچے فجر میں مسجد جانا شروع ہوئے. سوچی کتنی روحانیت ان کے اندر آئی ہوگی. یہ طریقے ہیں لانے کے لیے. اور پھر اس نے سائیکلیں دی بھی. اور آپ ٹرکی اگر جا کے دیکھیں تو کہاں اس نے ترقی کی اور کہاں سے کہاں وہ پہنچ گئے اور چل گئے. لیکن بات یہی ہے کہ اتنا زیادہ منافقت کا کچرا ہونے کے بجائے چند لوگ بھی اگر صحیح ایمان والے ہوں تو وہ بہت سو پر بھاری ہوتا ہے. اللہ ہمیں ہماری اولادوں کی ایسی ہی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کو دین کا علم بردار، اسلام کا سورج بنائے. اللہ ہمیں بھی ایسے بہترین ایمان عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے. اور اللہ ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تو نے جو بھی احکامات دیے وہ ہماری بھلائی کے لیے دیے ہیں. اللہ ہمیں تمام دین کی فرق و واریت میں پڑھنے سے محفوظ فرما. اور اللہ اس علم کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا. علیم بذات الصدور. رب آنے والے تمام لوگوں کی جائز مرادیں خواہشات پوری فرما. اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ اور شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ بری موت سے، بری بیماریوں سے، برے پڑوسیوں سے، برے وقت کے اور برے ہمسائے سے ہم سب کو اور برے دوست سے محفوظ فرما. اللہ ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرما. ان کو اپنی نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق
तौफीक अता फरमा। अल्लाह सुब्हान ताला हमारी बच्चियों को हयादार बना, हमारी बच्चियों को बाहया मोमिन और मोमिनात बना। अल्लाह हमारे बच्चों को भी बेहतरीन दीन का अलमबरदार बना। अल्लाह हमारे मर्दों को बाजमात नमाजी बना। अल्लाह तमाम दीन के अहकामात को दिल की खुशी से कबूल कर कर उन पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाए। अल्लाह गलतियाँ कमियाँ कोताहियाँ हम सब से होती हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उन पे हमें ना पकड़िएगा, बल्कि अल्लाह अपनी दस्ते कुदरत से हम हमारी तमाम कोताहियों से दरगुजर फरमा दीजिए। अल्लाह हमें यहाँ से उठने से पहले अपने वादे के मुताबिक कि जहाँ दीन की महफिल कायम होती है वहाँ पे आए हुए लोगों के उठने से पहले उन सब के गुनाहों को बख्श दिया जाता है। अल्लाह हमें ऐसे उठा के यहाँ से ले जाइएगा जैसे हम आज ही पैदा हुए हों। अल्लाह सुब्हान ताला अपने घर आना हम सब के लिए आसान बना। अल्लाह रास्ते निकाल लीजिए। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब आप हैं। अल्लाह बेहतरीन वसीले बेहतरीन रास्ते आपने निकालने हैं। अल्लाह हमें अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा, अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा, अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा। जो जा रहे हैं अल्लाह उनके लिए आसानियाँ अता फरमा और उनके सफ़र को बेहतरीन ईमान में बढ़ोतरी का वसीला और ज़रिया बना और रिज़्क़ की फरावानी का ज़रिया और वसीला भी बना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन। वैसे अपने बताना टेस्ट